بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کے آگے سے کب اور کیسے گزر سکتے ہیں اور سترہ رکھنے کی اہمیت۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنا صرف ایک چھوٹی سی غلطی نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس گناہ کی سزا کا علم ہو جائے تو انسان 40 سال تک وہیں کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ دوستو، نماز صرف عبادت نہیں، اللہ سے سیدھا رشتہ ہے، اور جب کوئی انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کے سامنے سے گزرنا صرف ادب کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک سخت گناہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا حکم ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور کیا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی یہی نیم لاگو ہوتا ہے۔ ساتھ ہی جانیں گے سترہ رکھنے کی اہمیت اور صحابہ کرام کا اس مسئلے میں کیا عمل تھا۔ تو آئیے علم اور ہدایت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اس کے لیے 40 سال کھڑا ہونا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ ابو نضر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے 40 دن یا 40 مہینہ کہا تھا یا 40 سال۔ اس حدیث میں نمازی کے آگے اس کے سجدے کی جگہ سے گزرنے میں بہت بڑے گناہ کی خبر دی گئی ہے، اور اگر گزرنے والے کو گناہ کا علم ہو تو وہ 40 سال تک انتظار کرنا تو سہن کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ البتہ اس کے لیے نمازی کے سجدہ گاہ سے دور گزرنے میں کوئی نقصان نہیں، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں سجدہ کی حالت میں ہاتھ رکھنے کی جگہ بتائی گئی ہے، اور نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لیا کرے تاکہ گزرنے والے ہوشیار ہو جائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جب تم میں کوئی سترہ رکھے نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے اور پیچھے ہٹا دے، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اسے سختی سے روکے کہ وہ شیطان ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہونے والے منع میں مسجد حرام اور مسجد نبوی بھی شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مکہ اور مدینہ میں ہی بیان فرمائی جہاں مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیت اللہ اور تشہود کے دوران آگے سے گزرنے والے کو روکا اور فرمایا کہ یدی کوئی لڑنا چاہتا ہے تو اس سے لڑو، یعنی یدی کوئی سختی کے بنا نہیں رکتا تو اسے سختی سے روکو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بیت اللہ کا بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ بھرم نہ رہے کہ بیت اللہ میں بھیڑ ہونے کی وجہ سے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سبھی روایت امام بخاری کے استاد ابو نعیم نے کتاب الصلاح میں کعبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، جبکہ سنن ابو داؤد میں لکھی حدیث ایک راوی کے انجان ہونے کے سبب کمزور ہے۔
اس حدیث کی عبارت یہ ہے کہ کثیر بن ابی ودا اپنے گھر والوں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بن سہون کے پاس بنا سترہ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور لوگ ان کے آگے سے گزر رہے تھے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے کیونکہ کثیر نے یہ حدیث اپنے باپ سے نہیں بلکہ کسی گھر والے سے سنی ہے، اسی لیے وہ کمزور ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سترہ وغیرہ کے باب میں حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دوپہر کے وقت مکہ کی اور نکلے، جہاں لاٹھی گاڑے ہوئے ظہر اور عصر کی دوگانہ نماز ادا کی۔ دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے اس کی سجدہ گاہ سے گزرنا حرام ہے، اور اگر وہ اپنے سامنے سترہ رکھے ہوئے ہو اور پھر بھی کوئی اس کی سجدہ گاہ سے گزرے تو اس میں سخت گناہ کی بات ہے۔ اوپر کی حدیثوں کے ذریعے پر یہ حکم ہے کہ مسجد حرام اور باقی سبھی جگہوں کے لیے برابر ہے۔ اس حکم سے صرف سخت بھیڑ کے وقت مجبوری کی حالت میں چھوٹ ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔